کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ پاؤں پر موزے پہننا، ٹھیک ہے، کیا موزے پاؤں پر جب پہنے جائیں، ٹھیک ہے، تو پاؤں کیسے ہونے چاہیے، ٹھیک، کیا ناپاک پاؤں پر موزے پہن سکتے ہیں؟ اس کے بعد اگر وضو کی حاجت ہو، ٹھیک ہے، تو پھر موزے اتارنے چاہیے یا نہیں اتارنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی، اس کے اندر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا اور میں نے آپ کے موزے مبارک اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، میں نے موزے جو ہیں یہ پاک حالت میں پہنے ہیں، یعنی کہ میرے پاؤں جو ہیں وہ پاک تھے جب میں نے موزے پہنے ہیں، تو اس لیے چھوڑ دو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب موزے پہننے ہیں تو پاؤں اس وقت پاک ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، پاؤں پاک کر کے پھر جو ہے وہ موزے پہنے۔ اب اگر جب اس نے موزے پہن لیے ہیں، ٹھیک ہے، پاؤں پاک ہیں تو اس نے موزے پہن لیے ہیں، تو اب وضو کی حاجت ہے تو اس کو موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موزوں کے اوپر ہی مسح کر سکتا ہے۔ آئیے آگے والی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ بکری کا گوشت کھانے اور ستو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گوشت کھایا اور بعد میں وضو نہیں کیا تھا، یعنی کہ بکری کا گوشت کھانے، ستو کھانے، حلال چیز کھانے سے جو ہے نا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے جو ہے نا یہ اس کے بعد میں وضو کر لے تو بہتر ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ باقی اگر کوئی کھانے پینے کی چیز کھانا کھا لیتا ہے، کھانا کھانے کے بعد کھانے کے اندر گوشت کھاتا ہے، یا کوئی مشروب وغیرہ پیتا ہے، یا جو ہے کوئی دودھ وغیرہ پی لیتا ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ وضو کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا اور اس کے بعد نماز ادا فرمائی اور وضو نہیں کیا، یعنی کہ حدیث مبارکہ بھی ہم مل گئی، ٹھیک ہے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، یعنی کہ بکری کا گوشت کھایا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نماز ادا فرما لی، ٹھیک ہے، وضو نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کھانے پینے سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جن گوشت کا کہا گیا کہ ان کا گوشت، ان جانوروں کا گوشت کھانے کے بعد وضو جو ہے نا وہ کیا جائے، تو ان ہی جانوروں کے گوشت کے بعد وضو کیا جائے، باقی ہر ایک جانور کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ وضو رہتا ہے، اس سے نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھانا کھایا ہے تو وضو نہیں کیا، وضو کی حاجت بھی نہیں ہے، اگر وضو کی ضرورت ہے، وضو نہیں ہے تو پھر وضو کرے گا، اور اگر اس کا وضو ہے، وضو کی حالت میں اگر اس نے کھانا پینا جو ہے نا وہ کھانا کھا لیا ہے، گوشت کھایا ہے، ٹھیک ہے، اونٹ کے گوشت کے علاوہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی گوشت اس نے کھایا ہے، دودھ پی لیا ہے، پانی پی لیا ہے، مشروب پی لیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی جوس وغیرہ پی لیا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو کرنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ اگر اس کا وضو پہلے سے برقرار ہے تو، یعنی کہ سارے کام اس نے وضو کی حالت میں کیے ہیں، اور اگر اس نے وضو کی حالت میں یہ کام نہیں کیے تو اب وہ وضو کرے گا۔